کالو گوری سے کہتا ہے، گوری آج بھی تم نے اپنا گھونسلہ ٹھیک نہیں کیا، تم اتنا آلس کیوں کرتی ہو؟ گوری کہتی ہے، کالو میں بہت تھک گئی تھی اسی لیے نہیں بنا پائی۔ کالو کہتا ہے، سارا دن گھر پر ہی پڑی رہتی ہو پھر بھی ایک چھوٹا سا گھونسلہ نہیں بنا پائی، اب یہ مت کہنا کہ آپ نے گھونسلے میں مجھے سلا لو۔ گوری کہتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو کہتا ہے، اب ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے، تم اپنا بندوبست کر لینا، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ گوری کہتی ہے، میں آج گولڈی چڑیا کے گھر چلی جاتی ہوں، وہیں سو جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا گوری؟ گوری کہتی ہے، گولڈی بہن میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، مجھے آج اپنے گھر میں سلا لو، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، پر میں اور نیلو کہاں سوئیں گے؟ گوری کہتی ہے، تم دونوں ایک گھونسلے میں سو جاؤ، میں ایک میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کالو پھر گوری سے کہتا ہے، آج بھی تم نے گھونسلہ نہیں بنایا، اب تمہیں کیا روز گولڈی ہی سلائے گی؟ گوری کہتی ہے، مجھے اپنا دھیان رکھنا آتا ہے، تم اپنا کام کرو کالو، میں اس گولڈی کے گھر ہی سوؤں گی۔ پھر گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کنڈی کھٹکھٹاتی ہے۔ گولڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میں آج دروازہ نہیں کھولوں گی، اس گوری نے تو مجھے پریشان ہی کر رکھا ہے۔ گوری کہتی ہے، اس چڑیا کی اتنی ہمت، اس نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں بھی گوری ہوں۔ پھر جب دن میں گولڈی کہیں کام سے گئی ہوئی تھی، گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور گھونسلوں میں پانی ڈال دیتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اب مزہ آئے گا اس چڑیا کو، اس نے مجھے منع کیا تھا نا، اب دیکھو گوری کو منع کرنے کا نتیجہ۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو کہتی ہے، ارے ہمارے گھونسلے میں کس نے گیلا کر دیا، اب ہم کہاں سوئیں گے؟ ضرور اس گوری نے ہی کیا ہوگا، میں اس گوری کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ایک دن گولڈی جنگل جاتی ہے اور کھجلی والے پتے لے کر گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور گوری کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، گوری بہن آج آپ ہمارے گھر ہی سو جائیں، مجھے اس دن کا افسوس ہے جب میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ گوری کہتی ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جب گوری گھونسلے میں بیٹھتی ہے تو اسے کھجلی مچنے لگتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے مجھے کھجلی کیوں مچ رہی ہے؟ گولڈی تم نے اس گھونسلے میں کیا ڈالا ہے؟ گوری کھجاتے کھجاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اب پتہ چلا نا گوری کو گولڈی کو پریشان کرنے کا نتیجہ۔ گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی، تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا، محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے
اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ گولڈی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلدی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے۔ اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانہ بھی تو لانا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گولڈی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گولڈی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گولڈی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ نیلو بہت ضدی تھا اور گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو بیٹا، ضد مت کیا کرو، بڑوں کی بات مانا کرو، میں تمہارے فائدے کے لیے ہی بول رہی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، آپ میری بات مانا کرو، میں آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں، مجھے چاکلیٹ چاہیے تو چاہیے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد نہیں کرتے، چاکلیٹ تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، چلو اب ضد مت کرو۔ نیلو کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئیں تو میں آپ کو گھر کے اندر نہیں آنے دوں گا۔ گولڈی اس کی بات کو سنا انسنا کر دیتی ہے اور جنگل چلی جاتی ہے۔ گولڈی جب گھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا نیلو، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، ضد مت کیا کرو۔ پر نیلو دروازہ نہیں کھولتا،
گورلی تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، کیوں پریشان ہو چڑیا، کیا ہوا؟ گورلی اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک جادوئی چاکلیٹ کا گھر دیتا ہوں۔ پھر گورلی اس میں رہنے لگتی ہے۔ ایک دن نیلو گورلی کے پاس اسے ڈھونڈتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے آپ سے ضد نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ گورلی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، پر ایسی ضد کبھی مت کرنا۔